لیکن الیکشن ہو جائیں یہ تو اچھی خبر ہے، یہ تو عوام کے لیے اچھی خبر ہے نا۔ سلمان عابد صاحب، خان صاحب کہا کرتے تھے کہ چوروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، کیا چور کوئی اور تھے یا پھر اب خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ چور نہیں چلا رہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ لوگ جو تھے وہ ان میں سے نہیں تھے، یا ایک یو ٹرن ہے یہ بھی؟ دیکھیے صرف یہ خان صاحب نے تو نہیں کہا، فضل الرحمان کے بارے میں آپ کیوں بھول جاتی ہیں؟ اس وقت آپ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ بالکل نہیں، تو اب ان کو بھی بتائیے نا کہ فضل الرحمان نے کہا کہ بات چیت نہیں ہو سکتی اور اب وہ بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ میں خواجہ آصف نے کیا کہا؟ سر ہم تو مذاکرات کے ڈیڈ لاک پر بات کر رہے ہیں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں نا محترمہ۔ اب آپ جب آپ سوال کریں گی تو جواب بھی تو سنیں نا۔ جی اب آپ اپنی مرضی کا جواب نہ مانگے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف عمران خان نے پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا، حکومت میں شامل بہت سی جماعتوں نے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میز سجی ہے نا، یہ سیاست دانوں کی بردباری کی وجہ سے نہیں سجی، یہ جنہوں نے سجائی ہے سب کو پتا ہے کس کے کہنے پہ اچانک یہ بیٹھ گئے، کس نے ان کو بٹھایا ہے، کون کیا چاہتا ہے۔ اس وقت تو دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے، اب کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جولائی اور اگست کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب، یہ کہتے ہیں اکتوبر میں، 1.5 مہینے کا پروسیس ہے، 2 مہینے کا بیچ میں رکاوٹ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مئی میں اسمبلی تحلیل کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم جولائی میں تحلیل کریں گے۔ میرے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ایشو جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب یہ سارے اتفاق کر رہے ہیں کہ انتخابات ایک ہو گئے۔ ایک بات یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، چاہے جولائی میں کرائیں، چاہے اگست میں کرائیں، چاہے ستمبر میں کرائیں، چاہے اکتوبر میں کرائیں، الیکشن ہوں گے۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، یہ دونوں جماعتیں مان رہی ہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا، وزیر داخلہ کہتے تھے کہ اس سال الیکشن نہیں ہوں گے، خواجہ آصف نے کہا کہ اس سال الیکشن نہیں ہوں گے، اب مان رہے ہیں نا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر۔ عمران خان کہتے تھے میں مئی میں الیکشن کرا دوں گا، پچھلے سال نہیں ہو سکے تھے نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیز اب پیش رفت آگے جا رہی ہے، اس کا فائدہ اگر حکومت اور اپوزیشن نے نہ اٹھایا تو یہ بات یاد رکھیے گا میری، یہ واپس گیند جو میں نے کل کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جائے گی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، فیصلہ پھر وہی ہوگا۔ یہ ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، جس کو کہا گیا تھا پنچایت کے طریقے سے چلا رہے ہیں، یہ ابھی ڈھیل ہے۔ سر وہ تو توہین پارلیمنٹ میں احتساب کی بات کر رہے ہیں، وہ توہین پارلیمنٹ میں توہین عدالت بھی تو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اگلا جملہ کیوں نہیں بول رہے آپ؟ عدالتی فیصلے کا کون سا احترام کیا جا رہا ہے؟ عدالت نے کہا کہ الیکشن کروائیں، انکار کر دیا گیا۔ تو توہین پارلیمنٹ کے اوپر اگر آپ کو اتنی فکر مندی ہے تو توہین عدالت کے اوپر بھی فکر مندی ہونی چاہیے نا، توہین آئین کے اوپر بھی فکر مندی ہونی چاہیے۔ لیکن میں پھر اس کے باوجود کہتا ہوں کہ اب ماحول کو کشیدہ نہ بنائیں، اب جو چیزیں پازیٹیولی آگے چل رہی ہیں اس کو آگے چلائیں، اور وہ آگے چلنے کے لیے جیسے بھی انہوں نے کہا واگا صاحب نے کہ جہاں پی ٹی آئی کو لچک دکھانی ہے وہیں حکومت کو لچک دکھانی ہے۔ وہاں پی ٹی آئی کو اگر ایک پنجاب کے الیکشن سے آگے نکلنا ہے تو آگے سے جائے کہ چیزیں آگے چل بھی رہی ہیں، نہیں اور فائنل راؤنڈ جو ہے اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے اوپر اتفاق کرنا ہے، نہیں ایک سیکنڈ، یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے اوپر اتفاق کرنا ہے، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی، نگران حکومتوں کی تشکیل کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی، تبھی یہ سارا معاملہ چلے گا۔ سپریم کورٹ جس انداز سے بیک فٹ پر گئی ہے، جس طریقے سے چیف جسٹس نے یہ دوبارہ سے ان کو آپس میں بات چیت کرنے کا کہہ دیا ہے سیاسی جماعتوں کو، اور کہا ہے کہ کوئی اپروپریٹ تحریری حکم نامہ جاری کیا جائے گا، کیا لگتا ہے آپ کو چیف جسٹس نے خود کو بند گلی میں تو نہیں ڈال دیا ہے؟ دیکھیے بند گلی میں تو وہ پہلے ہی ڈال گئے ہیں، اور اس سے اگلی بات یہ کہ میں شروع سے ایک بات کرتا ہوں، ٹرائکوٹمی آف پاورز۔ ہر محکمے کی، ہر ادارے کی اپنی سوورینٹی ہے، اپنی جگہ ہے اور اپنی حدود ہے، وہ اس میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کا کام کرنے لگ جائے اور پارلیمان جو ہے وہ فیصلے کرنے لگ جائے سپریم کورٹ میں آگے، تو ملک نہیں چلے گا۔ اب مسئلہ یہ جو اس سے بات کر رہے تھے ابھی سلمان صاحب، تو توہین عدالت تو ہو گئی، الیکشنز تو اس دن نہیں ہو رہے۔ اب سپریم کورٹ کی بات ہوئی، اگر تو اپنے آرڈر پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کریں اس کو پروسیکیوٹ کریں، آپ لگائیں ان پہ توہین عدالت کے نوٹس۔ پھر سپریم کورٹ کا ریمارک آیا کہ شاید آپ کی تو ابھی حکومت جو ہے اس کے پاس نمبرز کا بھی کوئی ایشو ہے، تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 180 سیٹس لے کے آگے، جس کو 182 اپنے ان پہ کہتے ہیں۔ تو بات یہ توہین عدالت تو ہوگی، لیکن مسئلہ پھر سے وہی ہے، قانون کے اندر ایک چیز سکھائی جاتی ہے، ججمنٹ ہیز ٹو بی ریزنیبل، ججمنٹ ہیز ٹو بی ایگزیکیوٹیبل۔ آپ ایسی اب یہاں سپریم کورٹ بیٹھ کے ججمنٹ پاس کر دے کہ کشمیر کیونکہ وہ جو ہے متنازع علاقہ ہے تو وہاں G20 کا سمٹ نہیں ہو سکتا، کیا اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ تو ججمنٹ جو ہے وہ تب ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے جب اپنی حدود میں ہو۔ اب آئین کی اگر آپ بات کریں، انہوں نے کہا تھا کہ آئین نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو صاحب وہ 90 دن کی قدغن تو ختم ہوگی نا، وہ تو اب کام نہیں ہو رہا۔
تو اب کیا آپ جو پہلے اتنی ہم نے اس بیرسٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ اب توہین پارلیمان کی بات ہو رہی ہے تو کیا اب سپریم کورٹ کے ججز کا بھی احتساب کرے گی پارلیمان؟ کیا کہتا ہے قانون اس حوالے سے؟